بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ حلال کو واضح کر دیا، حرام کو واضح کر دیا، اور انسانوں کو بتا دیا شریعت کے اعتبار سے، انبیاء کو بیچ کے، کتابیں بیچ کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے روزی میں برکت نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے، تنخواہ میں برکت نہیں ہے، اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ برکتیں اٹھ گئی ہیں اور لڑائیاں، فساد، جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم حلال کی حد کو کراس کر رہے ہیں۔ ہم نے حلال کی حد کو کراس کر دیا ہے اور حرام کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف یہ نہیں ہے کہ حرام میں واقع ہونے سے انسان کے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، بلکہ وہ چیزیں جو مشتبہ ہوں ان میں بھی پڑنے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ فرمایا کہ من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو شبہات میں پڑا وہ حرام میں ایک دن پڑ ہی جائے گا۔ دیکھیں، اس کی مثال ایسی لے لیں کہ ایک چراگاہ ہے جہاں جانور چرتے ہیں، ایک اس کے آس پاس کی جگہ ہے۔ تو ایک شخص جانوروں کو اس چراگاہ کے آس پاس چھوڑ دیتا ہے اور یہ گمان کرے کہ یہ جانور اس چراگاہ میں نہیں جائیں گے، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ جانور آس پاس چرتے چرتے ایک دن اس چراگاہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کا قوی امکان ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ میں داخل ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مشتبہات جو ہوتی ہیں اس میں پڑنے سے انسان حرام میں پڑ جاتا ہے۔ الا لکل ملک حما وان حمی اللہ محارمہ، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ جو ہے اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اور جو انسان جب حرام میں پڑتا ہے، جب مشتبہات میں پڑتا ہے، تو اس کے روزی سے، اس کی عمر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اس کے اولاد سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اس کے وقت سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم آج کل حلال پہ نہیں رکے، ہم نے ہر وہ حربہ، ہر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے ہمیں پیسہ آئے۔ آج نوجوان نسل کو دیکھیں کہ وہ موبائل پر ایسے ایسے طریقے ڈھونڈتی ہے، سارا دن یہ سرچ کرتی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، کیسے آئے۔ یہ طریقہ تو سب دیکھتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہزار قسم کی گیمیں ایسی ہیں جن سے ہماری نوجوان نسل سارا دن گیم کھیلتی ہے، پیسے کماتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اور سارا سود پہ چل رہا ہے۔ سود، جتنی بھی ایپس آئی ہیں ارننگ کی ایپس، ان میں سود ہوتا ہے۔ گیمیں کھیلو، پیسے کماؤ، سود ہے۔ بچے کیا، بڑے بھی اس میں پڑ گئے ہیں۔ جتنی ویب سائٹس ہیں جہاں سے پیسے آتے ہیں، سب اس میں پڑ گئے ہیں۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم پہلے دیکھیں کہ آیا یہ جو ہم کما رہے ہیں یہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ اگر واقعی حلال ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں، اس میں شبہ ہے یا وہ حرام ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ کیسے برکت آئے گی حرام میں؟ اور ایک بات اور ہے کہ بعض دفعہ ایک چیز حلال ہوتی ہے لیکن طیب نہیں ہوتی، اور بعض چیزیں حلال بھی ہوتی ہیں، طیب بھی ہوتی ہیں۔ حلال چیز تو وہ ہے جو بنفسی ہی خود تو حلال ہے، لیکن اس کے کھانے سے جسم کو نقصان پہنچے تو وہ کیا ہے؟ طیب نہیں ہے۔ اور جو چیز حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، وہ چیز ہے جو حلال بھی ہو اور کھانے سے انسان کے بدن کو روحانی طور پہ بھی اور
جسمانی طور پہ بھی نقصان نہ پہنچے تو یہ چیز حلال ہے اور طیب بھی ہے۔ قرآن مجید میں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ تو دوستو اس کی کوشش کرنی ہے، آج ہم حلال پہ رک جائیں، اس پہ اکتفا کریں، تو انشاءاللہ ہماری روزی میں اللہ برکت ڈال دیں گے۔